بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانہ میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمازت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا، جس کی قیادت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر گونڈ باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئی اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے احنف رضی اللہ عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے علاج معالجہ میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا؟ اور یہ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو، مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کو بجا لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بار چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے، سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی۔ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ کی پاس سے گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے غلام، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے امیر المومنین، لیجئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں۔ کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ بہرحال غلام یہ اصرار کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھے گا، جبکہ حضرت عمر کا یہ اصرار تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھے گے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک غلام کے پیچھے داخل ہوئے اور یہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے۔